شیر افضل مروت صاحب، ان کی طرف سے میرے پروگرام میں بتایا گیا تھا کہ وہ اب جلد عدالت میں درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے، علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے۔ اب انہوں نے درخواست دائر کر بھی دی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا موقف اس پہ بڑا مختلف آ رہا ہے۔ سوال ہمارا یہی ہے کہ کیوں چاہتے ہیں شیر افضل مروت صاحب علی امین گنڈاپور صاحب کی بحالی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جب یہ ساری باتیں شروع ہوئی ہیں تو علی امین گنڈاپور صاحب تو اپنی وضاحت دے رہے ہیں، لیکن شیر افضل مروت صاحب کے اوپر الزام تراشیاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے بھی بہت کچھ کہا گیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ملاقات کا بھی بتایا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وزیر داخلہ کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، اور بیرسٹر گوہر بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کے گھر پر ملاقات ہوئی ہے۔ تو ان دونوں اہم معاملات پر شیر افضل مروت صاحب کو ہی مدعو کیا ہے ہم نے۔ میرے انتہائی معزز مہمان ہیں پروگرام میں، اسی حوالے سے ان سے ڈسکس کریں گے۔ سر، آپ میرے پروگرام میں بتا کر گئے تھے کہ آپ یہ کرنے جا رہے ہیں اور پھر آپ نے کر دیا، تو یہ بتائیے گا کہ وجہ کیا ہے، کیوں آپ چاہتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب گھر جائیں، علی امین گنڈاپور صاحب واپس نشست پہ آئیں؟ کرن، بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ جب میں نے آپ کے پروگرام میں یہ بتایا تھا تو میں نے وجوہات بھی بتائی تھی اس وقت جو حالات تھے، اور وجوہات جو ہیں ابھی جو مجھے جس ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جو رد عمل آ رہا ہے، تو اس حوالے سے میں اپنا موقف ابھی تک میں نے کسی چینل پہ نہیں دیا، آج آپ کے توسط سے دے رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا تو کوئی رشتہ ناتا پی ٹی آئی کے ساتھ رہا ہی نہیں، جب انہوں نے ایک نہیں 3 دفعہ مجھے نکالا، اور میری تمام خدمات اور جو میری قربانیاں تھیں ان کا صلہ جو ہیں وہ غداری کے سرٹیفکیٹ جو خان کی بہن ہے بانٹتی رہی، اور جو ان کا سوشل میڈیا ہے، پرانے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ مخالفین کو ڈرایا کرتے تھے کتوں سے، اور آج کل جو ہیں وہ لیبراڈار سائز کے انہوں نے یوٹیوبر رکھے ہوئے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں مخالفین پہ۔ بڑی سخت بات کر رہے ہیں سر۔ جی میں سخت کیا، یہ قاسم سوری یوٹیوبر ہے، خود جیلیے میں نہیں تھا، 2018 میں جنون کہتے تھے نا کہ چند سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ بھی حضرت جو ہیں جیلیے میں نہیں بنا، آج کل جناب یوٹیوب پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے اپنے کنٹونمنٹ ایریا میں 2 ریسٹورانٹ ہے، چل رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی آمدن ہے۔ صابر شاکر نے ابھی یہاں اس کا زیر تعمیر ہے اسلام آباد، جو یہ جو گرین ہے گلبرگ گرین، وہاں پہ اس کا ایک فارم ہاؤس بن رہا ہے۔ عمران ریاض صاحب جو ہیں کروڑوں نہیں اربوں میں کھیل رہے ہیں، شہباز غل صاحب جو ہیں اس کی آمدن دے کے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ پاکستان پہ، پاکستانیوں پہ اور ہر اس شخص پہ یلغار کریں جن کا ان کو اشارہ ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو 4-5 اشارہ کون دیتا ہے؟ محترم علیمہ خانم اس سب چیز کی آرکیٹیکٹ ہے، صحیح، اور یہ تمام کمپین یہ باتیں آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، کئی سارے پروگرامز میں کر چکے ہیں۔ میں بیسکلی اسپیسیفکلی جو آپ کیس لے کر گئے ہیں اب عدالت میں، اور کیونکہ آغاز آپ نے یہیں سے کیا تھا، میرے پروگرام میں آپ نے بات شروع کی تھی، تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ یہ بات آپ نے کی تھی تقریباً 6 مہینے پہلے، جب آئینی اور قانونی وجوہات موجود تھیں، کیونکہ آپ خود بھی جج رہے ہیں، آپ وکیل بھی ہیں، تو یہ 6 مہینے کیوں لگ گئے وجوہات کے باوجود اس درخواست کو عدالت میں لے جانے میں؟ یہ جو بات میں نے کی تھی آپ کو یاد دلا دوں، یہ میں نے 6 مہینے پہلے نہیں کی تھی، ابھی تو ٹوٹل 6 مہینے سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں۔ یہ بات میں نے کی تھی تقریباً 2 ماہ قبل، اور 2 ماہ قبل تک میں نے وجوہات یہ بتائی تھی کہ نئی حکومت بننے کے بعد جو ہیں علیمہ خانم سلمان اکرم راجہ کی ایما پہ وزیر اعلیٰ صاحب کو مجبور کر کے انہوں نے میرے خلاف جو ہیں سیاسی بنیادوں پہ جو ہے میرے حلقے میں مجھے تنگ کرنا شروع کیا، عزیز و اقارب کو ٹرانسفر کیا، تمام فنڈ بند کیے، جن کمیٹیوں کا میں چیئرمین تھا جو پروونشل گورنمنٹ نے اناؤنس کیے تھے ان سے وڈرا کیا، اور یہ ان عوامل کی کوئی روک تھام ہی نہیں تھی۔ میں بیرسٹر گور صاحب کے پاس گیا، ان کو ریکویسٹ کی کہ یہ دیکھیں میں دشمن نہیں ہوں، میں ان رویوں کا حقدار نہیں ہوں، وزیر اعلیٰ صاحب کو سمجھائیں۔ شہریار افریدی صاحب درمیان میں آئے، ان کو میں نے ریکویسٹ کی، پی ٹی آئی کے جو 2-3-4 لوگوں سے میرے اچھے مراسم ہیں اور سب کو میں نے ریکویسٹ کی، لیکن کوئی کسی کی بات نہیں مانی گئی، جس کے بعد میں نے کہا میرے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ ان قدورتوں پر مبنی رویوں کا جواب جو ہیں
اس قانونی اصول جو کہ خان صاحب کے کیس میں سپریم کورٹ نے مرتب کیا 2018 میں، عمران احمد خان نیازی ورسز میاں محمد نواز شریف، اس کیس میں جو اصول مرتب کیا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی عدالت کسی کو سزا دے دیتی ہے اور وہ سزا غلط ہو یا درست ہو، لیکن اگر وہ سزا سٹینڈ کرتی ہے تو اگر وہ شخص بادشاہ گر نہیں بن سکتا ہے، یعنی کہ وہ نہ کوئی ہدایات دے سکتا ہے، اور یہ خان نے یہ پروپوزیشن دی تھی، تو لہٰذا انہوں نے جو سینٹ کے ٹکٹ جن کو نامزد کیا تھا وہ اچھا، یعنی آئینی اور قانونی وجہ موجود تھی، لیکن کیونکہ آپ کو تکلیف پہنچی تو آپ نے تکلیف پہنچنے کی بنیاد پر پھر یہ کیس دائر کر دیا. اگر یہ والی سچویشن نہ ہوتی تو یہ ایسے ہی چلتا رہتا، آپ نہ کرتے؟ دیکھیں، میری کوئی ذاتی عداوت تو نہیں ہے. اب یہ جو علی امین خان کی طرف کھینچ رہے ہیں، اس کی بھی ٹرالنگ ہو رہی ہے. میری ذاتی کوئی عداوت سہیل افریدی صاحب سے نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اخلاقی تقاضے یا اخلاقیات کے تانے اس شخص کو دیے جائیں جن پر کوئی آپ کا استحقاق. علی امین کی آپ نے بات کی، وہ تو جیسے ہی آپ نے یہ کیا ہے انہوں نے فوری طور پر لا تعلقی کا اعلان کیا ہے سارے معاملے سے، تو وہ واقعی لا تعلق ہیں یا آپ نے اعتماد میں نہیں لیا یا فی الحال ان کی کوئی مجبوری ہے؟ میں اس حوالے سے کیا کہوں گا، مطلب یہ ہے کہ میں نے تو جو ریلیف مانگی ہے وہ تو یہی ہے. دیکھیں، اگلے دن جو ہے پارٹی نے مذمت کر دی. ایک جنید اکبر خان نے کوئی انتہائی اچھا بیان دیا، متوازن بیان دیا. یہ پارٹی میرے ساتھ دھمکیوں یا گالیوں کی زبان کے بجائے انسانی رویے سے بھی بات کر سکتی تھی. علی امین صاحب کو علم تھا آپ کی درخواست کا؟ میرا خیال ہے کہ اس کا علم سارے پاکستان کو تھا. نہیں، علی امین صاحب کو تھا؟ تمام کو تھا. میں نے تو علل اعلان کہا تھا. یہ سازش جو کہہ رہے ہیں تو سازش تو ہوتی ہے جو چوری چھپی کی جاتی ہے. میں نے کون سی بات ایسی کی ہے جس کا میں نے اعلان نہ کیا ہو؟ برملا کرتا ہوں. یہ چوری چھپے کی جو وار ہیں، واردات ہیں، یہ مجھ سے. علی امین صاحب کو جب یہ پتا چلا کہ آپ ان کی بحالی چاہتے ہیں تو انہوں نے آپ کو روکا یا انہوں نے آپ کو پش کیا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں؟ کیا کیا ان کی طرف سے؟ کیا کوئی رسپونڈ تو آیا ہوگا نا آپ کو؟ نہیں، ان کا میرا خیال ہے کوئی استحقاق نہیں بنتا ہے کہ وہ جو ہیں مجھے روکے. البتہ دوستی میں اگر وہ مجھے کہتے جو انہوں نے نہیں کہا ہے. لیکن یہ پی ٹی آئی بھی اگر میرے ساتھ ذمہ داری سے احترام سے بات کرتی تو شاید آپ یہ نہ کرتے. سر لیکن ایک سوال یہ بھی ہے نا، یہ پی ٹی آئی بھی یہی بات کرے گی کہ اگر یہ علی امین گڈھا پور صاحب جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد علی امین گڈھا پور صاحب بھی نہیں رہیں گے. پھر علی شیر افضل مروت صاحب جس ٹکٹ پہ ہیں وہ ٹکٹ بھی جو ہے وہ ایک نااہل یا سزا یافتہ شخص نے ہی دیا تھا، یعنی عمران خان صاحب نے دیا تھا. یہ کسی احمق کی بات ہوگی. قانون سے وابستہ کوئی شخص ایسی بات نہیں کر سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شیر افضل مروت یا پی ٹی آئی کے جتنے ایم پی ایز یا ایم این ایز ہیں اس کو کوئی ٹکٹ پی ٹی آئی کا جاری ہی نہیں ہوا ہے. ہم تو آزاد منتخب ہوئے ہیں، ہم نے کوئی ٹکٹ پی ٹی آئی کا جمع ہی نہیں. تو لہٰذا کون سے خان کا ٹکٹ تھا جس پہ ہم ڈسکوالیفائی ہوں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ خان کو 5 اگست کو سزا سنائی گئی 2023 کو ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت سے 3 سال توشہ خانہ 1 میں، اور وہ سزا 29 اگست کو سسپینڈ ہو گئی تھی. تو لہٰذا ویسے اگر کوئی دور کی بھی کوڑی لے آئیں، چونکہ جس شخص نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑا ہے وہ شخص جو ہے اس کو ایٹریبیوٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شخص جو ہے کوئی بھی ہے وہ خان کی طرف سے دیا گیا. ہم تو آزاد تھے، پھر چلے گئے بیٹسمین کے پاس. ہم نے تو ٹکٹ بیٹسمین کے تقسیم کیے تھے. میں نے خود اپنا ٹکٹ اسی کو جمع کیا تھا. بیٹسمین تو پھر منکر ہو گیا. یہ بھی بڑی مہربانیاں ہیں. پی ٹی آئی ان وارداتوں پہ تو تفتیش نہیں کرتی ہے کہ بیٹسمین کو کون لایا تھا. اور یہ لائے تھے شبلی فراز صاحب لائے تھے، اور یہ جو نقوی ہے جو بزرگ نہیں ہے کراچی کا، فردوس شمیم نقوی، یہ لے آئے تھے. اور یہ ٹاسک تھا کہ جناب علی دیکھو خان نے کہا کہ شیرانی صاحب کے ساتھ معاہدہ کر لو. جب معاہدہ ہمارا ہو گیا، معاہدہ لے کر ہم گئے، واپس آئے، خان نے اپروو کیا، سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی. آل آف اے سڈن بغیر خان کی اجازت کے
یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے بیٹسمین کے پاس جانا ہے. خان نے پھر کہا تھا کہ اگر شیرانی صاحب کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو پھر آپ SIC میں جائیں. جی SIC میں بھی نہیں گئے. ابھی وہ تو غلطی تھی. ابھی آپ دیکھیں کشمیر میں اور گلگت بلتستان کے الیکشن میں پارٹی کا کیا حال ہے, کون سا نشان ہے ان کے پاس, یہ اس سے بھی سبق نہیں سیکھ سکے. تو لہٰذا یہ تو نہیں, ویسے یہ پارٹی کی غلطی ہے کہ ان کے پاس کوئی نشان نہیں ہے. اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ جن کے ساتھ وہ اتحاد بنا رہا ہے اور ان کے ساتھ وہ نہیں الیکشن کمیشن الاٹ کر رہا, تو یہ پارٹی کی غلطی ہے. دیکھیں نا, آپ کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ کشمیر میں بھی انہوں نے آپ کو بے نشان کرنا تھا اور گلگت میں بھی کرنا تھا. تو لہٰذا آپ کے پاس پلان B ہونا چاہیے تھا نا, آپ کے پاس پلان C. یہ 2.5 سال گزر گئے, ابھی تک کوئی ایک اور یا دو پلان نہیں بنا سکے. سر آپ جنہیں اپنا چیئرمین مانتے ہیں نا, وہ ذرا کیا کہہ رہے ہیں سنوائیے گا. بیرسٹر گوہر صاحب کی بات جواب دیجیے گا. سر شیر افضل مروت صاحب نے ایک پٹیشن فائل کی ہے کنسٹیٹیوشنل کورٹ میں, وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ بھی اڑ جائے گی کیونکہ ایسی پٹیشن انٹرٹین نہیں ہو سکتی. یہ سیاسی سوال ہوتا ہے کون صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوگا, لیکن یہ ایک سازش کی جا رہی ہے اور اس سازش کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. سازش کی مذمت ہو رہی ہے. پہلے تو جو میرے اچھے دوست ہیں جو انہوں نے مذمت کا لفظ استعمال کیے, میں اس مذمت کی مذمت کرتا ہوں. اور سازش تو اگر میں کرتا تو چوری چھپے کرتا, وہ میں تو 3 مہینے سے ڈنکی کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پٹیشن دائر کروں گا, تو کون سی سازش ہے؟ یہ بیرسٹر گوہر صاحب گواہ ہے نا. پہلے ان کے پاس میں گیا تھا, میں نے کہا یہ KP کی حکومت کو روکیں, اور یہ بیرسٹر گوہر صاحب, ان کو پتہ ہے میں کتنا احترام کرتا ہوں, یہ میرے ساتھ پیار سے بھی بات کر سکتے تھے. یہ اگر چاہتے کہ کوئی مسئلہ حل ہو تو یہ لوگ مجھے فون کرتے, میرے ساتھ بیٹھتے. بیرسٹر گوہر ویسے آپ کو فون کر کے کہتے تو آپ درخواست واپس لے لیتے یا جمع نہ کراتے؟ اگر یہ آتے اور مجھے کہتے, مجھ پہ کوئی حق جتاتے, کوئی دوستی کا حوالہ دیتے, خان کا حوالہ دیتے, تو مطلب یہ ہے کہ میں اتنا جو ہے یہ تو نہیں ہوں, میں تو صرف عزت. ابھی جتنے آپ لفظ استعمال کر چکے ہیں خان صاحب کے لیے, تو آج بھی اگر وہ حوالہ دیتے ہیں تو یہ ابھی بھی کیا درخواست واپس ہو سکتی ہے؟ ویسے خان کے لیے کون سے لفظ, اگر یہ دوبارہ اگر آپ کو کہتے ہیں خان صاحب کے لیے کون سے ایسے لفظ استعمال, سزا یافتہ شخص, بھائی میں نے جو استعمال کیے, میں وکیل ہوں, قانونی پیرائے میں نے تو قانونی پیرائے میں کہا ہے, اور یہ رسول خان کی پروپوزیشن تھی. چلیں ابھی آپ درخواست اس کے کہنے پہ واپس لیں گے؟ نہیں, میں نے تو اب نہیں لیں گے. دیکھیں, میں نے تو یہ آپ کو عرض کیا نا کہ یہ اگر شرافت سے, پیار سے, احترام سے میرے ساتھ بات کرتے تو میں کوئی اتنا دور تو نہیں تھا. اب گنجائش ختم ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کہ جو ٹرالنگ یہ کر رہے ہیں, جس طرح کے بیانات شفیع جان نے دیے, اب میں نے تو جو ہے نا کل ان کو بتا دیا, یہ سارے بیانات جو ہیں بامائے سود کے علیمہ خانم کو میں واپس کروں. نہیں, آپ یہ نوشتہ دیوار ہو گئی ہے, اب آپ واپس نہیں لیں گے درخواست؟ دیکھیں, درخواست جو ہے وہ تو جمع ہو گئی ہے, یہ تو اب کورٹ سے واپس ہو سکتی ہیں, جو کورٹ میں لگے گی تو واپس ہوگی. صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ہے کہ میں کس طرح یہ کہہ دوں کہ میں واپس لوں, میں تو میں نے دائری اسی لیے کی تھی, لیکن میں یہ گلہ کرتا رہا ہوں, ٹویٹ میں بھی کہا ہے. نہیں سر, وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے حوالے سے میں پوچھ رہی تھی نا, اگر کوئی آپ کو رابطہ کر دیتا ہے. میں بھی کہا تھا نا, لیکن آپ تھوڑا احترام سے بات کرتے. صحیح. اب مجھے یہ فرمائے, شفیع جان صاحب کا اپنا تذکرہ کیا نا, تو وہ بڑے مطمئن ہیں, کل تھے پروگرام میں میرے ساتھ موجود, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر عدالتوں سے اس درخواست پر کوئی فیصلہ آ بھی جاتا ہے, سہیل آفریدی صاحب کو ہٹایا بھی جاتا ہے, تو جو پولیٹیکل کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کی بیٹھی ہوئی ہے وہ دوبارہ سہیل آفریدی صاحب کو منتخب کر لے گی اور وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ ہو جائیں گے, تو اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. انہوں نے پٹیشن پڑھی نہیں ہے. یہ شفیع جان جو ہے نا, وزیر بننے سے پہلے سبزی منڈی میں آڑت کا کاروبار تھا امرود کا, تو ان کو یہ علم نہیں ہے کہ قوانینی یہ آپ تنزیہ کہہ رہے ہیں واقعی؟ نہیں, آڑت کا بڑا اچھا کاروبار تھا, بڑے اچھے پیسے کماتے تھے. صحیح. ہاں, تنزیہ میں کیوں کہوں گا. شفیع جان مجھے بڑا عزیز ہے, آج کل میرے خلاف ذرا زیادہ بول رہے ہیں, تو اللہ خیر کرے. ویسے آپ کے ساتھ جو عزیز ہوتا ہے وہ پھر بعد میں ایسا کچھ ہوتا ہے. اب یہ مجھے بتائیں, محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, اور آپ کے علم میں ہے کہ اس طرح کی کوئی ملاقات, پھر یہ جو ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ سے, اس کا مقصد کیا تھا, اور پھر اس میں جو مزید انفارمیشنز آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ خان صاحب کی ہمشیرہ کے گھر پہ ملاقات ہوئی, تو کون سی ہمشیرہ کے گھر ہوئی ہے؟ خان صاحب کی ہمشیرہ جو ہے نا, اس کی پہلی ملاقات جو ہے وہ 29 مئی کو ہوئی تھی ندیم انجم صاحب کے ساتھ 2023 میں, جس کے ذریعے انہوں نے اپنے بیٹوں کو باہر بھیجا. یہ مسلسل رابطے میں ہیں, اور یہ ملاقاتیں بالکل یہ درست بات ہے. ایک تصحیح میں کر دوں, بیرسٹر گوہر کے گھر پہ ہوئی تھی اور خان صاحب کی ہمشیرہ ساتھ موجود تھی. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. نہیں, میں جو آپ سے سوال پوچھے تھے میں اس کا بتا رہا ہوں. جی, اس کا مجھے علم ہے.
جی مجھے اس کا علم ہے اس ملاقات کا. کیا تھی ملاقات, کیوں ہوئی تھی؟ دیکھیں اس میں بیسکور صاحب سے میری بات ہوئی تھی. ملاقات جو ہیں دیکھیں اس ملاقات کو میں برا نہیں سمجھتا ہوں, کیونکہ صوبائی حکومت کے اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, مرکز کے ساتھ انہوں نے کوارڈینیشن رکھنی ہے, لیکن جو محترمہ کی دخیل کاری ہوتی ہے وہ پھر پی ٹی آئی کے اندر جو ہیں کوئی سیاسی گروپنگ جو ہے اس کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے. بہرحال اس ملاقات میں بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی یا عمران خان کے علاج کے حوالے سے کوئی بات چیت ہے یا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس ملاقات سے؟ دیکھیں یہ ایک کوشش تھی کہ مرکز کے ساتھ جو ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ذرا بہتر کیے جا سکے. تو میرا خیال ہے کہ شاید گلے شکوے محسن نقوی صاحب کی طرف سے ہوئے ہیں, ان کی طرف سے مطالبے کم ہی ہوئے ہیں. اچھا جی ہاں صحیح. بہت شکریہ شیر افضل مرود صاحب, پروگرام میں آپ ساتھ موجود ہیں, ہم گفتگو کر رہے تھے یہ معاملہ کہاں پہنچتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے